کا مسئلہ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے، اکانومی سے مراد ہماری جو تمام ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کی اکانومی خراب ہوگی، لوگوں کے حالات خراب ہوں گے. آج سب کو پتہ ہے ملک کی اکانومی خراب ہے، مہنگائی بڑی ہوئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑی ہوئی ہے، تمام بلوں کے چارجز بڑے ہوئے، سب کو پتہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. سیلریڈ جو کلاس ہے اس کو ٹیکس اس کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کر نہیں رہے، آپ جو ریٹیلر کو ٹیکس کر نہیں رہے. یہ ایک بیڈ مینجمنٹ کے اس سے بری کوئی اور ایگزامپل دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو ہم سب کو پتہ، ہم سب فیل کرتے ہیں روزانہ، ہم سب کو ہرٹ ہو، ایک بزنس مین سے لے کر ایک عام آدمی تک ان سب کو پتہ چل رہا ہے. ان سب کو یہ اس کے پاس اس کو روزانہ جب وہ کچھ خریدنے جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے. جب وہ رات کو گھر میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے لائٹ نہیں ہے، ملک کی اکانومی خراب ہے. جب اس لائٹ نہیں ہونے کا بل آتا ہے جب پتہ چلتا ہے ملک میں اکانومی خراب ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہے. اب اس ملک کی اکانومی کو فرشتے آ کے ٹھیک کریں گے؟ نہیں، انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسان بھی کون سے جو اس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ سارے انسان، چاہے اس میں وزیر اعظم سے لے کر ایک سارے ادارے کے لوگ اور تمام ریاست کے تمام پہلو شامل ہیں، میڈیا اس کے اندر بھی شامل ہے. وہ ان انسانوں کو کیا فیصلے کرنے ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو جانیں. مسئلہ اس اکانومی کا سب سے بڑا جو زخم ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اور کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ سب سے بڑا زیادہ بلیڈ اگر یہ اکانومی کہیں سے اس کو خون رس رہا ہے تو وہ اس پاور سیکٹر کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی ہوئی. اور مائنڈ یو، میں اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کر دوں، میں یہاں پر کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے، کسی بھی ادارے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. اس کے لیے پاکستان میں اور لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. اس میں پاکستان 24 گھنٹوں میں آپ ایک دوسرے کو ٹی وی کھولیں، سوشل میڈیا کھولیں، گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، باتوں کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگا. میں یہاں پر کسی کو نہ نیچے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں صرف سبجیکٹو جو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. اس مسئلے کا حل یہاں پر ایم کیو پیش کرنے کے لیے بیٹھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اوپر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے. 2600 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں. اور تقریباً 2.3 سم تھنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ تقریباً 5,500 ارب روپے، 5,500 ارب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے 5,500 ارب روپے تو ابھی صرف دینے ہیں. نمبر آگے چلیے، ایشو کیا ہے پاکستان؟ آج بجلی نہیں ہے، بل آ رہا ہے ہر گھر، ہر علاقے میں، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے. کہیں پہ 12 گھنٹے، کہیں پہ 6 گھنٹے، کہیں پہ 2 گھنٹے، کہیں پہ 18 گھنٹے اور کہیں پہ 3 دن. تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے بجلی نہیں ہے پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج اگر پیک آورز میں پاکستان کی ڈیمانڈ، پیک آورز، پیک گرمی میں 30,000 میگا واٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے. 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی موجود ہے اس وقت، کیپیسٹی موجود ہے. ڈیمانڈ ہماری 30,000 میگا واٹ ہے. تو بجلی بند کیوں ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس تو کیپیسٹیز ہے، تو پھر بجلی بند کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں. آئی پی پیز 40 ہیں اس ملک میں، 40 آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتی ہیں. ان سب کی بجلی بنانے کو جو ٹوٹل ان کی جو بجلی بن رہی ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے. پیک آج کل کی گرمیوں میں ڈیمانڈ پاکستان کی 30,000 میگا واٹ ہے. تو 15,000 میگا واٹ تو بجلی ایکسٹرا ہونی چاہیے، لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ تو ہے گرمی. سردیوں میں یہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 17,000 میگا واٹ یا 22,000 میگا واٹ میکسیمم. ہمارے پاس تو اتنی لائنیں نہیں ہیں، ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں کہ یہ 45,000 میگا واٹ بجلی لوگوں تک پہنچائیں. اب
اب ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی بجلی تو موجود ہے تو گھروں میں بجلی آنی چاہیے. نہیں، گھروں میں بجلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ حکومت ڈسکوز ہے ہمارے 20 بجلی میں عام زبان میں کہنا چاہتا ہوں، ڈسکوز بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں 20 پاکستان میں. 19 سرکاری ہیں، ایک پرائیویٹائز ہے. کیا الیکٹرک پرائیویٹائز ہے؟ 19 سرکاری ہیں. یہ 20 کے 20 جو بجلی مہیا کرنے والے پاکستان میں ادارے ہیں، انہوں نے اپنی مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ جب جو ان کی بجلی سے چوری ہو رہی ہے اور جو ان کو لائن لاسز آ رہے ہیں، اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم لوگوں کو زیادہ بجلی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں. ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے، جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی. تو چونکہ ان کو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے، یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں تو ان کو اپنے پروفٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تو یہ بجلی دے ہی نہیں رہے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے، چلے بھائی اگر اس پہ ہی مسئلہ حل ہوتا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے، لوگوں کو بجلی نہیں ملے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں. ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے، پاور ان کو آ رہی ہے. جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے فرض کریں 45,000 میگا واٹ کی، اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے، حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اس 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے ان کو، جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز وہ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. 22,000 میگا یا 25,000 میگا واٹ اگر وہ بجلی نہیں بنا رہے، ان کو ڈالر میں پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو بل آتا ہے، یہ جو آپ کا بل آتا ہے، اگر انڈسٹریل یونٹ فرض کریں 34 روپے ہے، 34 روپے فرض کریں 34 روپے فی یونٹ، تو نیپرا کا بل ٹوٹل بجلی کی کاسٹ اس میں 8.5 روپے، لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے. تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں، وہ 8 روپے کو 34 روپے بل میں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ دے رہے ہیں، وہ عام آدمی دے رہا ہے، وہ عام انڈسٹریل بھیج رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے. 600 ارب روپے ہے. اس سال آپ نے اپنے بجٹ میں 1700 ارب روپے رکھے ہیں ان پاور کمپنیز اور ایس او ایز کو دینے کے لیے. ان پاور کمپنی 1700 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتاتا چلوں، پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو اسکول بنانے ہیں، جو کالج بنانے ہیں، جو سڑکیں بنانی ہیں، جو ہائی ویز بنانے ہیں، جو پارک بنانے ہیں، جو پانی کی لائنیں ڈالنی، جو بلڈنگیں پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے صرف 1400 ارب روپے رکھے. 1400 ارب روپے، جس کو آپ پی ایس ڈی پی کہتے ہیں. 1400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں، اور 1700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے ہیں. یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی، یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی، ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی. اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی. اس بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں. ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے ایمپلائمنٹ دیتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. 25%. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے. یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے. یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے. ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں یہ ساری، اور یہ ہم ویسے نہیں
یہ ہم ویسے یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے، یہ سارے ریکارڈز ہیں، یہ ہم ویسے نہیں بول رہے، یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں، ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، یہ پوری کتابیں یہ ساری رپورٹ ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا، لوڈ شیڈنگ ہونے کا، بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے۔ اس کے زخم کو پر کیے بغیر، اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، پاکستان نہیں چل رہا۔ میں گرمی میں ایک عام آدمی بغیر اس گرمی میں، سڑی گرمی میں گھر پہ بغیر بجلی کے مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انڈسٹریلسٹ جس نے اپنی جمع پونجی